تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے. میں بات بھی کروں گا اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ انمٹ، گستاخی سے ناقابل بیان تکلیف ہوتی ہے. اسلامی سربراہوں نے مشترکہ کوشش نہ کی تو اسلاموفوبیا کی بیماری بڑھتی جائے گی. چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے. پاکستان امت کو لیڈ کرے گا. وزیر اعظم کا اعلان، طلبہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کے لیے قانون لانے کا فیصلہ. میں نعتیں پڑھتے سرشار. ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم، بات معافی سے آگے نکل چکی، قانون اپنا راستہ لے گا. وزیر اطلاع شبلی فراز کا ایاز صادق کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان. ایاز صادق نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیانیہ دہرایا. لوگ بغض عمران خان میں ہندوستان کی دوستی تک پہنچ گئے ہیں. شہباز گل کی تنقید. مریم صفدر مسلم لیگ نون کو اپنے نام سے رجسٹرڈ کرانا چاہتی ہیں. آل شریف میں پھوٹ پڑ چکی. شہباز شریف خاندان کا جاتی عمرہ آنا جانا بند ہو چکا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، کہا ملک دشمن عناصر نے $3 ارب سے پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے لانچ کر دیا. یہ بات پیپلز پارٹی کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہی. مریم نواز اور حمزہ شہباز ایک پیج پر ہیں. اسما بخاری کا فیاض چوہان کو جواب، کہا چوہان صاحب آپ لوگ اپنے پیج کی فکر کریں، آپ کے لوگوں کے صفحے پلٹنا شروع ہو گئے. بھارتی میڈیا فواد چودھری کے بیان کو مودی حکومت کی سفارتی کامیابی قرار دے رہا ہے. کیا فواد چودھری کا پلوامہ حملے کا اعتراف محب وطن شہری ہونے کا ثبوت ہے؟ پاک فوج کا دشمن اسلام کا دشمن ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. شیخ رشید کی گفتگو، کہا گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے عوام گھروں سے نکل آئے. پوری قوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مر مٹنے کو تیار. 24 گھنٹے کے دوران 1078 نئے کیس رپورٹ، مزید 20 افراد انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6995 ہو گئی. ماہرین کا کہنا ہے ملک میں کورونا سے اموات میں 70% مرد اور 30% خواتین شامل. امریکہ میں صدارتی الیکشن قریب، اسلحے کی فروخت میں اضافہ. امریکی میڈیا کے مطابق احتجاج اور بدامنی کے دنوں میں اسلحے کی فروخت بڑھ رہی ہے. صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اسلحے کی فروخت میں اضافے کا معاملہ اٹھا رہے ہیں. صدر ٹرمپ کی جو بائیڈن پر تنقید. راولپنڈی میں کرکٹ کا میدان سجا. پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو جیت کے لیے 282 رنز کا ہدف دے دیا. حارث سہیل 71 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری. پاکستان کی اننگز میں محمد حق کا رن آؤٹ سب کی توجہ کا مرکز بنا. سوشل میڈیا پر شائقین محظوظ. اور صرف 3 منٹ میں گاڑی جہاز میں تبدیل. سلوواکیہ کی کمپنی نے جدید ایئر گارڈ بنا لی. 1500 فٹ بلندی پر پرواز کی ویڈیو جاری. کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت العالمین کی اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا اور خواتین حضرات آپ سب کو. میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت العالمین فنکشن کریں گے، جس میں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے، دنیا تک لے کے جائیں گے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حیثیت تھی. لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ. اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی. کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں
کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے، یہ نہ آ سکتا ہے۔ کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا، چاہے آپ مسلمان ہو، مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے، جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے مائیکل ہارٹ یا کہ 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں، جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو ایک تو میں پہلے شروع کروں یہ ماحولیات پہ، تو ان کی ایک حدیث تھی کہ اس دنیا اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں، یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچو کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے، کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے،